کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جینا مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا۔ شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے، حقاق شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے، حقاق شرافت میں وہ مریم سے سوا ہے، زینت کے لیے عرش پہ نام اس کا لکھا ہے، بابا کا یہ رتبہ ہے کہ محبوب خدا ہے، بابا کا یہ رتبہ کہ محبوب خدا ہے، وارث وہ ہے سب خلق کا جو عقدہ کشا ہے، بیٹے ہیں وہ دونوں کے شفیع دو جہاں ہیں، بیٹے ہیں وہ دونوں کے شفیع دو جہاں ہیں، اس طرح کے رتبے کسی بی بی کے کہاں ہیں، اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو، اوصاف میں سب خلق اگر ایک زباں ہو، زہرا کی بزرگی نہ بیاں ہو نہ بیاں ہو، گر چاہیں کہ عصمت کا کچھ احوال عیاں ہو، گر چاہیں کہ عصمت کا کچھ احوال عیاں ہو، تو شاہد مضمون پس پردہ ہی نہاں ہو، جس طرح کے حیراں ہیں بشر حمد خدا میں، جس طرح کے حیراں ہیں بشر حمد خدا میں، عاجز ہیں اسی طرح سے زہرا کی ثنا میں، تشویش یہی طب کو ہنگام رقم ہے، تشویش یہی طب کو ہنگام رقم ہے، تعریف جو کچھ ذہن میں آتی ہے وہ کم ہے، ایک نور الہی کے ثنا بس کے اہم ہے، ایک نور الہی کے ثنا بس کے اہم ہے، سجادہ قرطاس پہ سجدے میں قلم ہے، توصیف نہ خامے سے ہے ممکن نہ زباں سے، توصیف نہ خامے سے ہے ممکن نہ زباں سے، تحریر سے افزوں ہے زیادہ ہے بیاں سے، ماں باپ پہ واجب نہیں اولاد کی تکریم، ماں باپ پہ واجب نہیں اولاد کی تکریم، اس امر میں سب خلق پہ زہرا کو ہے تقدیم، لکھا ہے کہ جب آتی تھیں زہرا پہ تسلیم، لکھا ہے کہ جب آتی تھیں زہرا پہ تسلیم، خود اٹھ کے رسول عربی کرتے تھے تعظیم، الطاف محمد ہو یہ جس باب کرم پر، الطاف محمد ہو یہ جس باب کرم پر، دروازہ گرا دیں اسی بی بی کے شکم پر، کیا حضرت خاتون قیامت کا ہے رتبہ، کیا حضرت خاتون قیامت کا ہے رتبہ، وہ زاہدہ ہے فخر محمد کو ہے جس کا، وہ زاہدہ ہے فخر محمد کو ہے جس کا، کھاتے ہیں محمد قسم حضرت زہرا، کھاتے ہیں محمد قسم حضرت زہرا، ہے دامن پاک اس کا محمد کا مصلی، وہ روح سے طاہر ہے تو پاکیزہ ہے جان سے، وہ روح سے طاہر ہے تو پاکیزہ ہے جان سے، کوثر سے وضو کر لے تو لے نام زباں سے، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ روزانہ آپ کی خدمت کے لیے خداوند متعال ہمیں کربلا مقدسہ سے شرف عطا فرماتا ہے، اور یقین جانیے یہ شرف امام حسین علیہ السلام کی ذرہ نوازی ہے اور کچھ نہیں۔ اور خداوند متعال نے آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائی آج کے دن میں سانس لینے کی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں روزانہ عطا کرتا رہتا ہے، اور ان نعمتوں کو آپ مختلف انداز میں محسوس بھی کر لیتے ہیں۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کر لے اور شکریہ کو جی چاہے تو اس شکریہ کرنے کے جی چاہنے پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پروگرام روزانہ آپ دیکھتے ہیں روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، ایپل ٹی وی، فائبر ٹی وی، اور اسے آپ مختلف جہاز سے دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک جہاز جو ہے آپ لوگوں کے لیے وہ اگر آپ پلیٹ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ لوگوں پر رحمتیں کریں، برکتیں دیں، صحتیں اور تندرستیاں دیں۔ خداوند متعال اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف اپنے توجہ قلبی رکھے، اور توجہ قلبی رکھنے کے لیے کبھی کبھار ہم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوف کو بھول جاتے ہیں۔ اس خوف کو بھلا دینا نہیں چاہیے، بلکہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کافی سارے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی ذات سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے عدل سے ڈرا جاتا ہے۔ اللہ کی وہ صفات جن کا اگر ہمارے اوپر اطلاق ہو جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عین ذات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفاتی وہ صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں، اگر اب ان کا اطلاق ہو جائے تو ہمارے لیے شاید سختی ہو جائے۔ ان کی وجہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مربوط ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں من یامن اللہ یخف وخائف اللہ امن،
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا نا، بالکل امن میں رہ جاتا ہے، ہر قسم کی اندر آزادی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کا کیا پوچھنا ہے، اللہ کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری ہے، یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ جس چیز کا حساب ہے اسے ہمیں حساب سمجھ کے رہنا چاہیے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ زیادہ ہی امن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ جو حسن ظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے، لیکن حسن ظن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھٹی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یامن اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی زیادہ ہی امن محسوس کرتا ہے، وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات جو نازل ہوئی ان پر عمل کرتا رہتا ہے، تو وہ امن کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کی، دیکھیں ہم کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے امن چاہتے تو اہل بیت علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ سے امن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید طلب کرنا۔ اگر اس معنی میں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رحمت رکھتے ہیں تو وہ طریقہ فقط اہل بیت علیہ السلام کا ہی اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، کہا ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفۃ ووضع ایمان علی علیہ السلام فی کفۃ لرجع ایمان علی علیہ السلام، کہا کہ اگر پوری دنیا کے آسمان و زمین کے وزن کو ایک جس طریقے سے کہا جاتا ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کا ایمان رکھ دیا جائے، تو امیر المومنین علیہ السلام کا ایمان اس زمین و آسمان کے ایمان سے افضل ہوگا۔ اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام کی فضائل جو ہیں ہمیں نجات کی طرف مائل کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ امید ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کامل رکھتے ہیں، اور یہ امید کامل رکھنا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے چند جہاز سے ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آیا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سے ہمیں کیونکہ دلی لگاؤ ہے، جس مجلس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل نہ سمجھے جائیں تو ہم سمجھتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ جس طریقے سے آٹے میں نمک نہ ہو تو ایک تھوڑا سا مزہ کم ہو جاتا ہے۔ میں بے مزہ نہیں کہوں گا کیونکہ اور بھی چیزیں ٹھیک ہے، مزہ ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی مودت اور محبت اور ولایت کا اقرار اور اظہار اور اس کے اوپر لوگوں کو تلقین کرنا اور اس کے بارے میں وضاحت کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو مائل کرنا، یہ بھی مجلس کا لازمہ ہے۔ لہذا ایک حدیث کے اندر آیا کہ پوچھا گیا سال تو ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام یا ابن رسول اللہ لما سمی علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام وہو اسم ما سمی بہ احد قبلہ ولا یحل لاحد بعدہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا امام باقر علیہ السلام سے، ابا جعفر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ امیر المومنین علیہ السلام کو فقط علی علیہ السلام کو امیر المومنین علیہ السلام کو امیر المومنین یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المومنین علیہ السلام کے لقب سے ہی فقط کیوں نام رکھا گیا ہے، باقی کسی کو بھی یہ نام نہیں عطا کیا گیا؟ نہ پہلے کسی کے پاس یہ لقب تھا امیر المومنین اور نہ بعد میں کسی نبی نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوایا، رسول خدا نے بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلایا، حالانکہ تھے۔ اس کے بعد بھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو لقب دیا، یہ امیر المومنین، ان کے بعد بھی کسی کو یہ لقب امیر المومنین علیہ السلام کا نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کس لیے یہ نام دیا گیا امیر المومنین علیہ السلام کو، امیر المومنین کا لقب جو دیا کہ کس لیے دیا گیا؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا انہا میزۃ العلم یمتاز منہ ولا یمتاز من احد غیرہ، کہا کہ یہ علم کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کو علم کی وجہ سے ہے، اور یہ علم ہے، علامت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ میزہ یعنی تمیز امیر المومنین علیہ السلام کی پہچان ہے، اس کے بعد کسی کو بھی یہ پہچان نہیں دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ پھر پوچھتا ہے کہلا لأنه، پھر پوچھنے والے نے پوچھا کالا فقلت یا ابن رسول اللہ فلما سمی سیفہ ذوالفقار، پوچھنے والے نے پوچھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کو ذوالفقار کے نام سے کیوں نام رکھ دیا گیا ہے؟ فقال علیہ السلام لأنه ما ضرب به احد من خلق اللہ الا افقرہ من هذه الدنیا من اہلہ وولدہ وافقرہ فی الآخرۃ من الجنہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کو ذوالفقار اس لیے کہا گیا کیونکہ جس پر بھی یہ تلوار چلی وہ دنیا میں بھی فقیر ہو گیا جان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی زوجہ سے وہ فقیر ہو گیا، افتقار جدائی کے معنی میں ہو گیا، جدا ہو گیا، اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی وہ جنت سے دور ہو گیا۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کو جاری کر دے، اللہ کے جلال کو اجرا کر دے، وہ دنیا و آخرت کے اندر رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، رحمت اللہ کی جنت ہے، لہذا وہ جنتوں سے دور ہو جاتے۔ کالا فقلت یا ابن رسول اللہ فلستم کلکم قائمین بالحق، پوچھنے والے نے پوچھا
مولا آپ سب کے سب کیا قائمین بالحق نہیں ہیں؟ قال بلا، معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہیں۔ کہا کل تو فلما سمی القائم علیہ السلام قائمن، پوچھنے والے نے پوچھا مولا امام زمان علیہ السلام کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ قال علیہ السلام لما قتل جدی الحسین علیہ السلام زجت علیہ الملائکہ الی اللہ تعالی بالبکاء والنحیب وقالوا، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ملائکہ نے بہت زیادہ بلند آواز میں گریہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکارے، کہنے لگے الہنا و سیدنا اتغفل امن قتل صفوتی کا وابن صفوتی کا وخیرتی کا من خلق کا، اے اللہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری امت میں سے کون مارا گیا ہے؟ صفوہ یعنی تیرے چنے ہوئوں میں سے، اور تیرے چنے ہوئے کے بیٹے میں سے مارا گیا ہے، تیرے اچھوں میں سے مارا گیا ہے، تیرے مخلوق کے اچھے لوگوں میں سے مارا گیا، کون ہے؟ کہا الہنا و سیدنا، پس اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ قَرُّوا مَلَائِكَتِي فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتُقَمَّنَّ مِنْهُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں امام حسین علیہ السلام کا بدلہ ضرور لوں گا لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑی دیر بعد ہی خواہ میں اس کا فیصلہ کروں، بدلہ لوں، لیکن لوں گا ضرور میں اس کا بدلہ۔ ثم کشف اللہ عز وجل عن الائمۃ من ولد الحسین علیہ السلام للملائکۃ فسرت الملائکۃ بذلک فاذا احدهم قائم یصلی فقال اللہ عز وجل بذلک القائم انتقم منہم، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ائمہ میں سے جو امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے ان پہ سے پردہ ہٹایا، کشف کیا، ستر کو کشف جو کیا تو ملائکہ نے دیکھا کہ ملائکہ خوش ہو گئی۔ کیا دیکھ کر خوش ہوئے؟ دیکھا کہ ایک ذات مقدس ہے جو نماز پڑھ رہی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قائم ہے جو کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لوں گا، لہٰذا امام زمان علیہ السلام کو قائم اس لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف قسم کی فرمائشیں کی ہیں، جن کے اندر میں سے ایک فرمائش جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، کافی کہی جاتی ہے، میں اس کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو اپنی اولاد کو تین چیزوں پر تربیت کرو، ایک اپنے نبی کی محبت پر، دوسرے نبی کی ذریت کی محبت پر، اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، اور تیسرا قرآن کی قرات کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن، اہل بیت علیہ السلام اور اپنی ذات مقدس کی طرف مائل کیا، کہا کہ ان تینوں کے ساتھ جو مربوط ہے وہی نجات پا گیا۔ دنیا کی ہستیاں بدلتی رہتی ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انہو کان یقول لاصحاب علیکم بصلاح الانبیاء فقیل وما صلاح الانبیاء قال علیہ السلام الدعا۔ اب جب ہم دنیا کے اندر پریشان ہو جائیں، کوئی تکلیفیں ہو جائیں اور ہم کچھ بھی نہ سمجھ سکیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے، کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو انبیاء کے اسلحے کو استعمال کیا کرو۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ انبیاء کا اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے، لہذا معصوم علیہ السلام نے ہمیں دعا کی تلقین کی ہے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری پریشانیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے صدقہ دینا، کافی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پیسے صدقے میں دے دیے، کچھ تومان صدقے میں دے دیے، کچھ دینار صدقے میں دے دیے، کچھ ڈالر صدقے میں دے دیے، یہی نہیں ہے، بلکہ کہا معصوم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زوج اخاہ المؤمن امرأة یأنس بها وتشد عضدہ ویستریح الیہا زوجته اللہ من الحور العین۔ تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے، میں آپ کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ من زوج اخاہ المؤمن امرأة یأنس بها وتشد عضدہ ویستریح الیہا زوجہ اللہ من الحور العین وَأَنِسْهُ بِمَنْ أَحَبُّ مِنَ الصِّدِّقِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَإِخْوَانِهِ وَإِنِسْهُمْ بِهِ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی کی شادی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر ایک ایسی حوریہ سے جنت میں شادی کرائے گا، لہذا یعنی ہم یہاں پہ جو صدقہ دیتے ہیں اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ لہذا پھر معصوم علیہ السلام ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں، معصوم علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہمیں ہرس نہیں کرنی چاہیے. دنیا کی کافی سارے لوگ ہرس کے چکر میں کافی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں, ہرس میں پڑھ کے کافی سارے نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. کہا ہرس میں نہیں پڑھنا چاہیے. کہا قال الامام علی ابن محمد الہادی علیہ السلام ما استراحہ ذو الحرس, جو شخص ہرس میں پڑھنے کی وجہ سے نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استراحت سے دور کر دیتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے جو کہ ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, کہا ایاکم والکسل فإن من کسل لم یؤد حق اللہ تعالی, یعنی سستی سے ہمیں بچنا چاہیے. کافی سارے نیک کام, مجلس میں جانا ہے سستی, نماز پڑھنی ہے سستی, اسی طریقے سے ہر کام میں سستی کرتے ہیں. کہا کہ جو شخص سستی کا عادی ہو جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نیکی کرنے میں, اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے بھی دور ہو جائے. اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام نے اور چیزیں بھی فرمائی, جن میں سے ایک اور چیز کیا فرمائی؟ رزق کے بارے میں. رزق کے بارے میں ہم آج کل بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, لوگ تنگی میں ہیں, صعوبت میں, سختی کے اندر ہیں. تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق کے بارے میں فرماتے ہیں لو ان ابن آدم فر من رزقی کما یفر من الموت لادرکہ رزقہ. کہا معصوم علیہ السلام نے کہ جو شخص رزق سے اتنا دور بھاگے, اس طرح سے دور بھاگے جس طریقے سے موت سے دور بھاگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت واسعہ ہے کہ وہ رزق اسے اسی طریقے سے آ کر مل جائے گا جس طریقے سے موت انسان تک پہنچ جاتی ہے. اسی لیے ہمیں رزق کے بارے میں زیادہ وقت صرف کرنے کے بجائے معرفت پہ صرف کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لا یشغلک کا رزق مذموم عن عمل مفروض. معصوم علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں بہار الانوار جلد 78 صفحہ 374 کے اندر فرماتے ہیں کہ اس رزق میں مصروف رہنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے, عبادت سے کوئی چیز دور نہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رزق میں مصروف ہوں اور ہم اس دنیا سے دور ہوتے چلے جائیں اور ہم نیکیوں سے دور ہو جائیں. اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر یہ نہیں ہے کہ تیرا مال زیادہ ہو جائے, تیری دولت زیادہ ہو جائے, بلکہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر یہ ہے کہ آپ کا علم اور آپ کا حلم زیادہ ہو جائے, کیونکہ خیر جو ہے حلم کے ساتھ مربوط ہے. جس شخص میں حلم نہیں ہے کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. معصوم علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر, جس طریقے سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں, کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں, اسی طریقے سے ہمارے اوپر اہل بیت علیہ السلام کی عطائیں بہت زیادہ ہیں. اور کافی سارے لوگ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پر جو یہ مظالم ہوئے سارے بنائے ہوئے ہیں, من گھڑت ہیں, جھوٹے ہیں, سچے نہیں ہیں. یہ مظالم جتنے بھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پر کیے گئے, ان کے بارے میں ہم مختلف مذاہب کی کتابوں سے انشاءاللہ آپ تک حدیث پیش کریں گے. تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 443 کی حدیث آپ نوٹ کیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد. سلام بر امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاک صحابیوں پر. سلام ہو مولا عباس علیہ السلام پر اور امام حسین علیہ السلام کے اس مذہب کی خدمت کرنے والے امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے ساتھیوں آپ پر بھی سلام ہو. دعا کیجئے جلد خبر ملے مجھے
کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے اپنا مہمان کر لیا ہے اور میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ مولا سے کہیے کہ مولا میری جو جو دعائیں ہیں پوری فرما دیجئے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا بھی میرے نصیب میں کر دیں۔ مولا سے دعا کیجئے مولا کہ میں اپنے عزیز اقربا کے ساتھ زیارت کے لیے آؤں۔ میں دنیا سے بڑا ہی زیادہ پریشان ہوں مولا۔ مولا میرا دل بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی میرا ایسا نہیں رہا کہ جو میرے دل کی بات کو سمجھ سکے اور میرے دل کی بات کو سنے۔ مولا میں بہت زیادہ گناہ گار ہو گیا ہوں، دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں مولا۔ آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ حساسیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مولا میری مدد کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام، میرا دل درد سے بھر گیا ہے مولا، مجھ سے خوشبختی نے منہ موڑ لیا ہے۔ میرے پیارے مولا آپ خود ہی میری اصلاح فرما دیجئے، مولا آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ اس کے ساتھ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ مولا امام حسین علیہ السلام میری حاجتیں پوری فرما دیجئے اور میری تمام دعائیں قبول فرما دیجئے۔ مولا دعا میری قسمت میں ایک اور بھی چیز لکھ دیجئے نا میرے پیارے مولا، میں اپنے خانوادے سمیت اپنی ماں سمیت آپ کی زیارت کے لیے آؤں، مولا میری دعائیں قبول فرما دیجئے گا۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا حسین میری مدد کیجئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام میری مدد کیجئے، 5 سال ہے مریض ہو گیا ہوں میرے امام حسین علیہ السلام۔ آپ کے ہاں میں نے سنا ہے کہ جو بھی آتا ہے شفا پا جاتا ہے، مولا میں بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکا، مولا اس چینل کے ذریعے سے میں دعا کرا رہا ہوں، مولا یقیناً آپ میرے دل کی بات سن چکے ہیں، لیکن دعا کے لیے تو کہنا میرا حق بنتا ہے، مولا میری دعا قبول فرمائیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام مجھے شفا عطا فرمائیں اور اپنی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس۔ میرے پیارے مولا بہت زیادہ مشکلیں ہیں مولا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مولا، آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کی بزرگواری کا واسطہ مولا میں نے منت مانی ہے میری مشکل حل ہو جائے، اور مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا نہ ہو کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے قید میں ڈال دیں، مولا مجھے جیل سے بچا لیجئے گا، مولا آپ سے دعا خصوصی ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ گرفتار ہوں، ایک تو بیماری ہے، اوپر سے یہ ایک مقدمے کا مسئلہ بن گیا ہے، مولا مجھے صحت عطا فرمائیں اور اس مقدمے سے جان چھڑا دیجئے میری، مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، مولا امام حسین علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بزرگواری کا واسطہ مجھے شفا بھی دیجئے اور مجھے اس گرفتاری سے بھی نجات دے دیجئے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ مولا امام حسین علیہ السلام گو کہ آپ سے مانگنا بھی درست ہے، مولا امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مجھے شفا لے دیجئے، مجھے صحت دلا دیجئے، اللہم عجل ولیک الفرج۔